کے حصے میں آئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے دفاع میں یہ وہ پہلا لمحہ تھا جو صدیق اکبر کے حصے میں آیا۔ بے ہوش ہوئے، گھر لے جایا گیا۔ آفٹر پاسنگ 3 days، جب 3 دن گزر گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سر ان کی والدہ ماجدہ کی گود میں تھا، جو ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، بعد ازاں کلمہ پڑھا، تو ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ماں خواہش تھی کہ بیٹا ابھی آنکھ کھولے گا، سب سے پہلے میرا چہرہ دیکھے گا اور میں اس کو دیکھوں گی، اور پھر بیٹے کے ساتھ میری گفتگو شنید ہوگی اور میں بیٹے کا حال پوچھوں گی اور بیٹا مجھے اپنا حال سنائے گا کہ یہاں درد ہو رہا ہے، یہاں درد ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، اس وقت تکلیف اتنی ہے، غم تھا، مجھ سے اپنا دکھ اپنا درد شیئر کرے۔ یہ ماں سوچ رہی تھی دیر سے گود میں لے کے، لیکن جب صدیق اکبر کو ہوش آیا، آپ نے آنکھ کھول کے کہا امی جان مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، میں اس وقت تک اپنا حال کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں اس حال میں ہوں، جب تک مجھے یہ نہ پتا چلے کہ میرے حضور کیسے ہیں۔ میرے آقا بھی ہمارے ساتھ تھے، کہیں حضور کو زیادہ چوٹیں نہیں لگ گئی، تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضور کی پرواہ کریں، اپنے غم چھپا کر نبی کے غموں کی پرواہ کریں۔ ان کا نام حضرت عبداللہ، جو ہر غم میں، ہر دکھ میں، ہر غم کی گھڑی میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں، معیت میں، قربت میں گزارتے تھے، اور لمحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اور معیت میں بسر کرتے تھے اور صرف کرتے تھے۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں رواج تھا غلام بکتے تھے، انسان بکتے تھے کام کاج کے لیے، اور پھر لوگ اس کا معاوضہ دیتے تھے، اور معاوضہ بھر کے پھر اتنا سا اس سے کام لیتے تھے، اور جب وہ پیسے پورے کر جاتا تو پھر اس کو آزاد کر دیا جاتا، یا وہ مکمل فار ایور لائف اس کو خرید دیتے اور ساری زندگی اسے نوکر کے طور پر رکھتے۔ آج ہمارے جنوبی پنجاب میں بھی ایسا ہوتا ہے، جنوبی پنجاب سے لوگ آپ کے ادھر آتے ہیں دہاڑیاں لگانے، چارہ ڈالتے ہیں لوگوں کو، تو وہ پکڑی لیتے ہیں 2.5 3 لاکھ 4 5 لاکھ روپے ایڈوانس لے لیتے ہیں، اور پھر وہ ایڈوانس لے کر نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اور پھر جب وہ پیسے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ چلے جاتے ہیں آزاد ہو کر، تب تک وہ ادھر بندش میں رہتے ہیں۔ تو یہ آج بھی سسٹم چلتا ہے، لیکن اس وقت پوری ذات خریدی جاتی تھی، وہ رہتا ہی ان کے رحم و کرم پر تھا، لونڈیاں بکتی تھی، غلام بکتے تھے، یہ وہ کلچر عرب میں، کہ مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی بکے تھے۔ اس وقت غلام کے طور پر لوگ بکتے تھے اور لوگ غلاموں کو خریدتے تھے، تو ہر کوئی غلام خریدتا ہے اپنے کام کاج کے لیے، کمزور ہے تو غلام کا سہارا لے لیا، بچے چھوٹے ہیں تو خریدے ہوئے غلام کا سہارا لے لیا، گھر کا سسٹم چلا لیا، گھر کا نظام چلا لیا۔ تو جب بھی مدینہ پاک میں بازار لگتا تھا غلام کا بکنے کا، یا کسی اور شہر میں لگتا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بازار میں جاتے غلام خریدنے کے لیے، لیکن قربان بھائی ہر بھائی پلا پوسا ہوشیار چلاک ذہین فتیم، اور پھر دماغ کا حاضر، پھر چست اور اچھی صحت کا حاضر غلام خریدتا کہ یہ کام اچھا کرے گا، مگر قربان جائیں جس کو کوئی نہیں خریدتا تھا اس کو ابو بکر صدیق کسی کام کاج کا نظر آتا، جو بظاہر لوگ چھوڑ جاتے یا اس کے کالا رنگ ہونے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے، اس کا بازو ڈیمیج ہونے کی وجہ سے، اس میں کوئی نقص ہوتا تو لوگ چھوڑ آتے، اس کو جاتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کو بھی مہنگے دام خرید لیتے، پہلی گولی پر خرید لیتے۔ ایک دن ان کے والد ابو قحافہ، کیا بولیے؟ ابو قحافہ کاف دو نقطہ ہے، ابو قحافہ، ان کے جو والد تھے، انہوں نے ایک دن کہہ دیا، ابھی
چکے، انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا. ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جن کی 3 نسلیں مصطفیٰ کی یعنی باپ بھی صحابی، اولاد بھی صحابی، خود بھی صحابی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ان کے والد ابو قحافہ کہہ رہے کہ جانا تم کیا کرتے ہو کہ سب سے غالب جو کسی کام راج کا غلام نہیں ہوتا تم خرید لیتے ہو، اور جو کوئی خریدتا نہیں، جس کا کوئی گاہک نہیں ہوتا تم وہ خریدتے ہو. پلے پوسے جائیداد تم بھی غلام خریدا کرو لوگوں کی طرح. باپ احساس کی نظر سے یہ باقی ٹھیک ہے. سیدنا صدیق کا جواب سنیے. آپ فرماتے ہیں کہ میں کوئی غلام بھی اپنی ذات کے لیے نہیں خریدتا، جسے خریدتا لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے خریدتا، پھر خرید کر اسے آزاد کر دیتا. اور اگر آزاد نہ کرنا ہوتا تو گھر سے کھانا پینا دیتے رہتے، اسے کام کاج نہ لیتے، اس کی خدمت کرتے رہتے. اور جب باری آئی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امیہ بن خلف جو کہ کافر آقا تھا، بلال حبشی کا کافر آقا، یہ اس کے غلام تھے. وہ کافر تھا، بدترین دشمن تھا اسلام کا. تو اس نے جب بن خلف نے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھ لیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سے متاثر کر جب وہ کلمہ گو ہو گئے، تو پھر وہ امیہ بن خلف کسی بات اور کئی گہرے ان کے سینے پر وہ پتھر باری رکھنے لگا، کانٹے در جھاڑیوں سے باریوں سے مارا جاتا، آنکھ سے خون سے. اور پھر سریعان کہنے لگا امیہ بن خلف اس نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، غلام میرے ہو اور کلمہ کسی اور کا پڑھتے ہو. یہ امتحان کی گھڑیاں تھیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے غلامی رسول کا دعویٰ کرنا ہے اس پر آزمائش نہ آئے، یہ ہو نہیں. اس لیے جو کہتے ہیں نا، ہم نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. موت تو بہت بڑی دور کی بات ہے. ابھی تو غلامی رسول میں ہم اگر اپنے ایمان میں پختگی حاصل کر لیں، حق پر قائم رہنا سیکھ لیں، حق گو رہنا سیکھ لیں، جھوٹ چھوڑ دیں، حسد چھوڑ دیں، بغض چھوڑ دیں، اناد چھوڑ دیں، بنا وجہ کسی کی راہ جاتے کہ دشمنی چھوڑ دیں، زبانوں کو پاک صاف کر لیں، خیالات کو پاک صاف کر لیں، اپنے انداز اچھے کر لیں، رویے اچھے کر لیں، اخلاق اچھے کر لیں، بول بلائی اچھے کر لیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا سیکھیں، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا سیکھیں. تو غلامی میں یہی سب کچھ کافی ہے، کیونکہ غلام کی اپنی مرضی تو ہوتی نہیں ہے. جب کوئی کسی کا غلام ہو جائے وہ یہ اپنی مرضی سے چلے گا، غلام تو پھر آقا کی مرضی سے چلتا ہے. تو غلامی کا دعویٰ بھی ہم کریں اور مرضی بھی اپنی کریں تو پھر تو غلامی نہ ہوئی. غلامی میں اتنا لطف ہے، اتنا لطف ہے کہ شہر سیالکوٹ کا کلندر اقبال کہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ یہ سودا کرے کہ تو خدا ہو جاتا اقبال اور میں بندہ ہو جاتا ہوں، تو میں رب کے ساتھ یہ سودا قبول نہ کرتا. کیونکہ جو جھکنے میں مزہ ہے وہ متکبر ہونے میں مزہ نہیں. اقبال کہتا ہے مقام بندگی لے کر نہ لوں مقام خدا، میں مقام خدا بندی قبول نہ کروں، اس لیے کہ بندگی میں مزہ ہے، جھکنے میں مزہ ہے، اسے منانے میں مزہ ہے، غلامی میں مزہ ہے. بندگی سے مراد غلامی. بندہ عز و نیاز مندی کے ساتھ رہے، جھکا رہے، کسی بارگاہ کا غلام بن کے رہے، نوکر سٹ اس دھرتی کا فقیر اور غلام اور نوکر بن کے رہے. تو ہم محفل میں غلام ہوتے ہیں، محفل میں غلام ہوتے ہیں، محفل نات ہو تو ہم غلام ہوتے ہیں، دکان کے اڈے پر ہوں تو پھر
پھر ہم اجارہ دار ہو گئے. اجارہ داری سمجھتے ہیں نا, اپنی مرضی کرتے ہیں, جس کو چاہے لوٹ لیا, جو ہتھے چڑھا اس کو کھا لیا. ٹھیک ہے, تو پھر غلام جو ہوتا ہے پھر وہ غلامی کا دعویٰ کرتا ہے, غلامی کا سلسلہ نبھائے, غلام کا معاملہ